بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم عید الفطر کے بارے میں جانیں گے کہ عید الفطر کیا ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے روزوں کے اختتام پر منائی جاتی ہے، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی عیدوں میں سے ہے۔ اس دن عام طور پر تمام مسلمان ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور اس دن مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں اور مخصوص شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فطر بھی ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عید کی رات کو چاند رات بھی کہتے ہیں اور عید کی چاند رات میں ساری خواتین اور بچے عید کی شاپنگ اور یا تو پھر عید کی صبح کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی شاپنگ پوری نہیں ہو پاتی ہے وہ لوگ عید کی شاپنگ کے لیے بھی نکل جاتے ہیں کہ چاند رات میں سبھی مہندی لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ مہندی کے بغیر ہاتھ سونے اور ادھورے لگتے ہیں۔ عید کی چاند رات میں کچھ کام اور بھی کیے جاتے ہیں اور وہ کام بہت ہی ضروری ہیں۔ ان کاموں کو کرنا ایسے ہی ضروری ہے کہ جیسے ہم نے رمضان میں اپنی عبادات کو انجام دیا تھا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں عید کی چاند رات میں کرنا چاہیے، جن میں سے نمبر 1 ہے دعائیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، غسل زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، شب بیداری کرنا اور خاص تکبیریں کہنا شامل ہے۔ مسلمان عید کے دن صلہ رحمی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد ضرور دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ فطر کس کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عید الفطر، تو فطر کے کیا معنی ہے؟ لغت میں کسی چیز کے کھلنے اور کھولنے کو فطر کہا جاتا ہے اور قرآن میں سورہ انفطار کی آیت اذا السماء انفطرت من لفظ فطرت اسی باب سے ہے۔ تو عید کی رات کے کچھ اعمال بھی ہیں، یعنی کچھ آداب ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عید فطر اور عید قربان وغیرہ کی رات بہت زیادہ نماز پڑھا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اللہ سے دعا مانگو، یعنی عید کی رات میں جہاں ہم بہت زیادہ تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں عید کے دن کی، وہاں ہمیں دعا اور نماز اور تلاوت قرآن کو ترک نہیں کرنا چاہیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص عید فطر کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1000 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ توحید 1 بار پڑھے، خدا سے کوئی چیز نہیں مانگتا مگر یہ کہ خدا اسے عطا کر دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہر شخص سال میں 4 راتیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھے، اور وہ 4 راتیں ہیں عید الفطر کی رات، عید قربان کی رات، 15 شعبان کی رات اور ماہ رجب کی پہلی رات۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام عید الفطر کی رات مسجد میں صبح تک بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ صبح کی نماز وہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح پوری رات شب بیداری میں گزارتے اور فرماتے اے نور نظر یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے۔ عید کی رات غسل کرنا مستحب ہے۔ روایت میں ہے کہ عید کی رات غروب سے پہلے غسل انجام دیا جائے اور رات کے آخری حصے میں بھی غسل کرنے کے بارے میں روایت موجود ہے۔ گزشتہ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر واجب ہونے کا وقت غروب شب عید ہے۔ بعض نے اس کے واجب ہونے کو عید کے دن طلوع فجر قرار دیا ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ تفطرت اور انفطرت اسی طرح افطار اور عید فطر بھی اسی باب سے ہیں، کیونکہ روزے دار مغرب اور عید کے دن منہ کھانے اور پینے کے لیے کھول دیتے ہیں، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی کھانے پینے کا دن۔ ورنہ تو رمضان میں سب لوگوں نے اپنا منہ بند کیا ہوا تھا، چاہے کوئی بھی کھانے کے لیے کچھ دیتا تھا، ہم رمضان میں نہیں کھاتے تھے، لیکن عید کے دن تو جہاں جاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے ہیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ عید الفطر روایات کی روشنی میں کیا ہے۔ جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک ندا آتی ہے کہ اے مومنو، صبح سویرے اپنے انعامات کو دریافت کرنے کی خاطر دوڑ پڑو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے جابر، خدا کا انعام دنیاوی اور بادشاہوں کے انعامات کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ دن انعام کا دن ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، عید الفطر کے دن فرشتے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف جلدی کرو جو بے شمار عطا کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، عید اس شخص کے لیے ہے جس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، اور ہر وہ دن جس دن خدا کی انسان نے نافرمانی نہ کی ہو وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عید کے دن کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب کی طرف رک کر کے فرمایا کرتے تھے، خدا بند عالم نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے لیں۔ ایک گروہ آگے نکل کر مقابلہ جیت جاتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ کر ہار جاتا ہے۔ بس آج جب کہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر پردہ ہٹ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے نیک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے۔ اب آتے ہیں عید کے دن کی طرف۔ عید کا دن جو ہے وہ خوشیوں کا دن ہے۔ مستحب ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھایا جائے، بطور خاص کھجور کھانے کی تاکید ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے وسعت دینا بھی مستحب ہے، نیز دعائے ندبہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ عید کے دن سب لوگ صلہ رحمی ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا ویسے بھی اچھی بات ہے، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ خاص طور پہ عید کے دن ایک دوسرے سے ملنا جلنا، صلہ رحمی ادا کرنا اور ایک دوسرے کو عیدی دینا، یہ ہماری روایت میں شامل ہے۔ اور کچھ چیزیں عید کے دن بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، خوشی منانا۔ خاص طور پہ عید کے دن خوشی منانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن خوشی کا منایا ہے، کیونکہ پورے رمضان کے روزے مکمل ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں اور خدا کی مغفرت ہمیں شامل حال ہوئی ہے، تو ہم نے عید کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے اور خوب خوشی منانی ہے۔ نمبر 2، عید کے دن صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوست احباب سے ملاقات کی جاتی ہے، گلے ملا جاتا ہے اور عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ نمبر 3، عید کے دن ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اور یہ جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں عید کے دن، اس میں خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جن کے پاس عید کی خوشیاں ٹھیک سے منانے کے لیے اسباب میسر نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے پاس وہ غریب لوگ کہ جو عید کو صحیح طور سے نہیں منا پائیں گے، ان کو ہمیں اس عید پر یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے تحفے تحائف میں ان غریب لوگوں کو ضرور شامل کریں۔ عید کے دن دعائے ندبہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے کہ اتنی بڑی خوشی کا دن ہے اور ہمارے امام ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ 5ویں چیز، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، عید صلوات پڑھی جائے، تصویر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا پڑھی جائے، اور اس کے بعد عید کے دن صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں
عید کو پہچاننے، اس کی معرفت حاصل کرنے، اسے درک کرنے اور اس کی تمام رحمتیں، فضیلتیں، نعمتیں اور کرامتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔